الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج جو وداع ہم کر رہے ہیں محرم کے ان آخری دنوں میں، یہ محرم کے ہی ان آخری دنوں کے متعلق یعنی شہادت حسین اور شہادت اہل بیت کے متعلق ہے، جس میں ہر مسلمان، ہر ایماندار، خواہ اس کا جس مسلک سے، جس طبقہ فکر سے تعلق و مغموم ہوتا ہے، کیونکہ یہ تاریخ کا ایسا واقعہ ہے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی حسین کا اور ان کے گھر والوں کا یعنی اہل بیت نبوی کا ماتم ہر گھر میں اپنے انداز میں کیا جاتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم ولاگ بھی کر رہے ہیں۔ امیر معاویہ حاکم شام تھے جو حضرت عمر نے مقرر کیے تھے، اور بعد میں وہ نصف سلطنت کے خلیفہ بن گئے، حکمران بن گئے۔ حضرت علی سے نہایتی دو جو جنگ صفین تھی، اس کے بعد یہ ایک انارکی کا زمانہ تھا، ایک انتشار کا زمانہ تھا، کیونکہ عثمان رضی اللہ بے دردی سے شہید کر دیے گئے تھے، اور عثمان رضی اللہ کی شہادت کے نتائج اچھے نہیں نکلے تھے۔ جس طرح کسی بھی اس لیول کے آدمی سے یعنی صحابی رسول اور صحابیوں میں پھر عشرہ مبشرہ کا مقام جن کو حاصل تھا اور جن کی اسلام کے لیے بڑی خدمات تھیں، ان کو بے دردی سے دن دہاڑے شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے نہ کوئی خون ریزی کرائی، نہ کوئی فوج بلائی مدینہ میں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مدینہ جو کہ مدینہ النبی ہے، اس میں کسی قسم کی خون ریزی نہ ہو۔ تو فتنہ پسندوں نے، جو اپنے آپ کو انقلابی بھی کہتے تھے، ایکچولی ان ریئل وہ فتنہ پسند تھے، انہوں نے دن دہاڑے عثمان رضی اللہ کو شہید کیا۔ شہادت سے پہلے آپ نے ان سے خطبہ میں فرمایا تھا اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر کہ اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو قیامت تک اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکو گے اور ایک دوسرے کے جنازے بھی نہیں پڑھ سکو گے۔ اور ان کی یہ پیشن گوئی حرف بہ حرف ثابت ہوئی کہ ان کے شہادت کے بعد مسلمانوں کی یونٹی کا، ان کے اتحاد کا شیرازہ بکھر گیا۔ امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ کی شہادت کے بعد 6 ماہ تک حسین رضی اللہ کو کسی نہ کسی شکل میں خلافت کا یہ جو مرتبہ تھا ان کے پاس رہا، لیکن جب امیر معاویہ ان کے خلاف شامی فوج لے آئے تو چونکہ حسین طبعاً فطرتاً ایک پرامن انسان تھے، اہل بیت میں سے باقی لوگ بھی پرامن تھے، حسن بہت پرامن تھے، تو حضرت حسن امیر معاویہ کے حق میں چند شرائط کے ساتھ دستبردار ہو گئے۔ اس کے بعد ایبسولوٹ پاور 21 سال تک امیر معاویہ بشرکت غیر اسلامی سلطنت کے فرمان روا رہے۔ بنیادی طور پر وہ شام کے صوبے کے والی حضرت عمر نے مقرر کیے تھے۔ اپنی وفات سے پہلے امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ یہ جانشین مقرر کرنا بھی چند ایک حکمرانوں کی صلاح و مشورے پر۔ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جب کوئی آدمی حکمران ہوتا ہے تو اس کے درباری بڑے چاپلوس ہوتے ہیں، وہ جو بھی حکمران ہو، اس کا جو بھی مرتبہ ہو، تو ان کے حاملوں اور گورنروں میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان کو مشورہ دیا۔ شاید ان کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ یزید جیسے شخص کو وہ اپنا جانشین مقرر کریں، جبکہ صحابہ اور صحابہ زادوں کی ایک بڑی تعداد اپنے زہد و تقوی کی وجہ سے جو مشہور تھے وہ بھی زندہ تھے اور وہ خلافت کے زیادہ حقدار تھے،
لیکن ان چاپلوس قسم کے کلروں اور ان کے درباریوں نے ان کو اس بات پر اکسایا امیر معاویہ کو کہ آپ یزید کو اپنا جانشین نامزد کر دیں۔ تو امیر معاویہ نے فرمایا کہ جانشین کی اس کی یزید کی جانشینی کی لوگ بیعت نہیں کریں گے۔ تو اس پر ان میں سے جو چند ایک مشہور، ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ اس طرح آدمی متنازع ہو جاتا ہے، تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ لوگ جو تھے ہمارے لیے ایکولی تقریباً ریسپیکٹڈ ہیں، لیکن جو اچھا کردار ہوتا ہے وہ تاریخ اس کی زیادہ ریسپیکٹ کرتی ہے۔ میں بحیثیت مسلم یہ نہیں کہہ رہا، میں بحیثیت تاریخ دان یہ کہہ رہا ہوں کہ تاریخ اس کے عیبوں کو اور اس کی خوبیوں کو نہیں چھپاتی۔ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑی حقیقت ہوتی ہے۔ تو ان کے کہنے پر امیر معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا، کیونکہ اس کے مشاغل ایسے تھے کہ وہ جانشینی کے قابل نہیں تھا۔ امیر معاویہ نے یزید کو وصیت کی کہ چند لوگ، چند متبرک لوگ، چند امت کے اچھے لوگ جو ہیں وہ تمہارے مقابلے میں ان کو لوگ لے آئیں گے، جن میں خصوصاً انہوں نے ذکر کیا حسین بن علی کا، کہ حسین بن علی کو تمہارے مقابلے میں اہل کوفہ لے آئیں گے، تمہیں ان پر فوقیت حاصل ہو۔ یہ بعض تاریخوں میں یہ لکھا ہوا ہے، ان کے یہ الفاظ، بعض میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ اگر تمہیں ان پر فوقیت حاصل ہو تو ان کا خیال رکھنا، کیونکہ قرابت دار ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بشرکت غیر ان کے نہایت قریبی ہیں، ان کے ڈائریکٹ وہ وارثین میں سے ہیں یا ان کے ڈائریکٹ اولاد میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ جن کے بارے میں امیر معاویہ چونکہ ایک اسٹیٹمنٹ تھے، حکمران تھے بڑے، وہ سمجھتے تھے بات کو، ویژنری تھے، سیاست میں وہ ویژنری انسان تھے، بہت بڑی وزڈم رکھتے تھے عرب میں۔ تو انہوں نے نام لیا عبداللہ بن زبیر کا، جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ شخص شیر کی طرح بہادر اور لومڑی کی طرح چالاک ہے، اس پر اگر تم قابو پالو تو اسے اسپیئر نہیں کرنا ہے، اسے ختم کر دینا ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن بن ابو بکر کے بارے میں ہم نے کہا کہ یہ ان کا تعلق خاص کر عبداللہ بن عمر کا زہد و تقوی سے ہے۔ عبداللہ بن عباس گو کے خاندان نبوی سے ہیں، لیکن وہ تمہارے مقابلے میں بھی نہیں آئیں گے، اور نہ ہی عبد الرحمن بن ابو بکر تمہارے۔ دو ہی اشخاص تمہارے مقابلے میں، اہل کوفہ اور اہل بصرہ، حسین بن علی کو تمہارے مقابلے میں لے آئیں گے، اور اہل حجاز عبداللہ بن زبیر کو تمہارے مقابلے میں لے آئیں گے۔ تو اس طرح سے یہ ان کی وصیت کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اس طرح ہے، مختلف تاریخوں میں مختلف باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ایک درمیانی بات کو ہم مان لیتے ہیں۔ یزید برسر اقتدار آیا تو اس نے فوراً بیعت کا مطالبہ کیا۔ جب اس کا نمائندہ حسین رضی اللہ کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھ جیسا آدمی چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، جب سب بیعت کر لیں گے تو پھر میں سوچوں گا۔ تو مدینے کا حاکم جو تھا ولید بن حقبہ، ایک سلوجو شخص تھا، اس نے حسین رضی اللہ کو جب انہوں نے ارادہ ظاہر کیا مکہ جانے سے، مدینے سے مکہ جانے کا، تو انہوں نے نہیں روکا۔ مروان بن حکم جو ایک شیطان فطرت انسان تھا اور جس کی وجہ سے تاریخ اسلام میں بڑا بگاڑ پیدا ہوا، یہ وہ شخص تھا کہ جس کو اور اس کے باپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کر دیا تھا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ کا چچے کا بیٹا بھی تھا اور یہ ان کا داماد بھی تھا۔ عثمان رضی اللہ بہت بڑے شخص تھے، ان میں بڑا درگزر تھا، تو اپنے رشتہ داروں سے بھی بڑی محبت کرتے تھے، باقی لوگوں سے بھی۔ تو اس محبت کے تحت ہی جلا وطنی سے ان کو واپس لائے، اور ان کا کہنا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں نے ان سے اجازت لے لی تھی۔ صحابہ نے اس پر اعتراض کیا کہ آپ نے ان لوگوں کو واپس لایا جن کو پیغمبر نے جلا وطن کیا تھا طائف میں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے ان سے، چونکہ عثمان جیسا آدمی ان سے توقع ہی نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ کبھی ایسا دعویٰ کریں جو جھوٹ پر مبنی ہو، تو اس کو مان لیا گیا۔ حسین رضی اللہ مدینہ سے مکہ چلے گئے، ایک دن کی مہلت مانگی پہلے انہوں نے، اور
وہ مدینہ سے مکہ چلے گئے۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ خطرناک شخص گردانے جاتے تھے وہ عبداللہ بن زبیر تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ، حضرت طلحہ رضی اللہ، ان جیسے جو پیغمبر کے مقرب صحابہ تھے، عشرہ مبشرہ تھے، اس کے بیٹے میں سے تھے۔ یعنی زبیر ان کے والد تھے، تو عبداللہ یہ بیٹے تھے۔ بڑے بہادر تھے اور بہت ایک قسم کے بے دھڑک انسان، سچ بولنے والے انسان تھے۔ انہوں نے حاکم مدینہ سے ایک دن کی مہلت مانگی اور اسی رات آپ کسی غیر معروف راستے سے مدینہ سے مکہ چلے گئے اور حرم کعبہ میں پناہ لی۔ یعنی حرم کعبہ میں پناہ لینے کا مطلب یہ تھا کہ کعبہ پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ دو باتیں تھیں، ایک مقدس مہینوں میں جنگ نہیں ہوتی تھی، دوسرا کعبہ میں جنگ نہیں ہوتی تھی، تو آپ کعبہ میں پناہ گزین ہو گئے۔ تو حسین رضی اللہ نے بھی مکہ کی راہ لی اور شیب ابی طالب میں جا کر مقیم ہوئے۔ یاد رکھیں کہ یہ وہی شیب ابی طالب تھی کہ جب کہ قریش کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ اور ابو طالب کے ساتھ، اپنے چچا محترم ابو طالب کے ساتھ شیب ابی طالب میں مقیم ہو گئے، کیونکہ قریش نے ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا۔ شیب ابی طالب سے واپسی پر حضرت ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ وصال پا گئے، اور اس سال کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو عظیم شخصیتوں کو، شفیق شخصیتوں کو، ابو طالب کے زیر نگرانی آپ جوان ہوئے تھے، آپ نے تربیت پائی اور جوان ہوئے تھے۔ تو اس سال کو آپ نے عام الحزن یعنی یہ رحماؤ نے غم اور رنج کا سال قرار دیا تھا، تو آپ اسی گھاٹی میں آپ تشریف لے گئے حضرت حسین رضی اللہ۔ اہل کوفہ کے خطوط مل رہے تھے کہ آپ آ جائیں ادھر، تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو، حضرت عقیل کے لڑکے کو، کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت علی کا چونکہ دارالخلافہ کوفہ تھا، اس لیے وہاں پر ان کے ماننے والے فالورز بہت زیادہ تھے۔ تو امیر معاویہ کی وفات پر انہوں نے کوفہ میں سلیمان بن سرو کے گھر، صحابی تھے سلیمان بن سرو، جن کو اسی دور میں بعد میں قتل کر دیا گیا۔ ایک بہت بڑا الزام تھا کہ صحابہ کا قتل کر دیا گیا معاویہ کے دور میں۔ اتفاق کیا سلیمان بن سرو کے گھر میں جا کر تمام لوگوں نے، یعنی حضرت علی کے ماننے والوں نے، حضرت حسین کو کوفہ میں بلا کر ان کی بیعت کی جائے۔ یعنی حضرت حسین کو یہ کہا گیا، یہ انوائٹ کیا گیا۔ اسی اثناء میں خبر ملی کہ حضرت حسین مکہ معظمہ سے چلے گئے۔ چنانچہ یہیں اہل کوفہ کے خطوط اور وفود یعنی وفد بھی ان کے پاس آئے لوگوں کے، اور ان لوگوں نے آپ کو اپنی جماعت کی حمایت کا یقین دلا کر کوفہ آنے کی باقاعدہ درخواست کی۔ اس پر حضرت حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تحقیق حالات کے لیے کوفہ روانہ کر دیا۔ مسلم کوفہ میں مختار بن ابی حبیب سقفی کے ہاں ٹھہرے۔ یہ ایک علیحدہ بہت بڑے کریکٹر تھے، ان کو کسی اور موقع پر ڈسکس کریں گے۔ مختار بن سقفی ابتدا میں کوفہ نے بڑی گرمجوشی سے کا اظہار کیا اور ان کا استقبال کیا، اور پہلے ہی دن 12,000 آدمیوں نے بیعت کر لی حضرت حسین کے لیے حضرت عقیل کے دست پر، ہاتھ پر، جن میں بڑے بڑے رؤسائے کوفہ بھی تھے۔ مسلم نے جب ان حالات کی اطلاع حضرت حسین کو دی تو آپ بہت خوش ہوئے اور کوفہ کا عزم کیا۔ ادھر کوفہ میں انقلاب آنے والا تھا۔ یہاں کا حاکم نعمان بن بشیر ایک شریف النفس شخص تھا۔ جب اس نے لوگوں کو سمجھایا بجھایا اور کوئی پریکٹیکل ایکشن نہیں کیا تو یزید نے اسے برطرف کر کے ایک انتہائی ظالم شخص یعنی عبداللہ بن زیاد کو کوفے کا حاکم مقرر کر کے اس کو روانہ کر دیا۔ زیاد انتہائی ظالم شخص تھا۔ یہ پہلے بصرہ کا اس کو والی بھی مقرر کر دیا گیا تھا، اور اس نئی تحریک کو دبا دینے کا حکم دے کر اسے کوفہ روانہ کیا۔ حضرت حسین کا ایک قاصد، اس دوران بصرہ میں بھی حضرت حسین کا ایک قاصد پہنچ چکا تھا۔
ابن زیاد نے پہلے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ یہ بصرہ کا بھی حاکم تھا، پھر اسے کوفہ کی عمارت سونپی گئی اور پھر کوفہ روانہ ہو گیا۔ یہاں اس نے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ امیر المومنین نے یعنی یزید بن معاویہ نے مجھے مظلوموں سے انصاف، فرمانبرداروں سے احسان اور نافرمانوں سے تشدد کا حکم دیا ہے۔ میں اس حکم کو پورا کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے حسین بن علی کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تم سب کو امان ہے اس شرط پر کہ تم اس بیعت کو فسخ کر دو، اس سے رجوع کر دو۔ اس کے بعد اس نے ہر محلے کے سردار کو اپنے حلقہ میں یعنی اپنے محلہ میں امن و سکون قائم رکھنے کا ذمہ دار قرار دیا۔ ابن زیاد کے ان انتظامات کے پیش نظر مسلم بن عقیل کوفہ کے ایک رئیس ہانی بن حروہ کے گھر میں مقیم ہوئے خفیہ طور پر۔ ادھر ابن زیاد نے ان کی جستجو جاری رکھی، ان کی تلاش جاری رکھی۔ آخر میں اس کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ وہ ہانی بن حروہ کے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد نے ہانی کو بلا کر کوڑوں سے پٹوایا اور گرفتار کر لیا۔ شہر میں افواہ پھیل گئی کہ ہانی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس پر مسلم 18,000 عقیدت مندوں کے ہمراہ نکلے۔ مسلم بن عقیل 18,000 عقیدت مند، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کا آگے کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور ابن زیاد کے محل کو گھیرے میں لے لیا۔ اتفاق سے اس وقت ابن زیاد کے پاس صرف 40 یا 50 لوگ محل پر موجود تھے۔ وہیں سے اس نے اور اس کے لوگوں نے تیر برسانے لوگوں پر شروع کیے جو نیچے کھڑے تھے، اور پتھر برسانے شروع کر دیے۔ ابن زیاد نے اپنے ہم مجلس جو معززین جن کو آپ کہیں کہ ان کو شیاطین کہیں، کہ ان کو ترغیب دی کہ خود اپنے رشتہ داروں کو جو کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ اس محاصرے میں شامل ہیں ان کو یہ تلقین کریں کہ اس کا محاصرہ چھوڑ دیں، ورنہ ان کے ساتھ بہت برا کیا جائے گا۔ اس نے ایسا کر کے ایک بڑی حکمت عملی کا کام دیا۔ اس پر مسلم کے ساتھ اس کے ساتھی اس کے ساتھ چھوڑ گئے، اور مسلم کے ساتھ کہا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے تاریخوں میں 30 سے 50 آدمی رہ گئے، یعنی 18,000 سے گھٹ کر 30 سے 50 آدمی رہ گئے۔ یہ اہل کوفہ تھے جن کے بارے میں بہت پیشن گوئیاں پہلے سے کر دی گئی تھی کہ یہ بدعہد لوگ ہیں۔ یہ حال دیکھ کر مسلم بن عقیل نے ایک بڑھیا کے مکان میں پناہ لی۔ ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ مسلم نے جس کے گھر میں پناہ لی ہے اسے سخت سزا دی جائے گی اور انہیں گرفتار کرنے والوں کو انعام دیا جائے گا۔ اس پر بڑھیا کے لڑکے نے خود جا کر ابن زیاد کو آپ کا پتہ بتایا۔ مجبور ہو کر مسلم بن عقیل شمشیر کو کف ہو کر تلوار لے کر اس گھر سے نکلے اور لڑنا شروع کر دیا، لیکن ایک آدمی کیا لڑے گا، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو گئے۔ ابن زیاد نے محمد بن اشد کو آپ کی گرفتاری پر مامور کیا۔ اس نے آپ کو جان کی امان کا وعدہ دے کر گرفتار کر کے، حالانکہ مسلم سمجھتے تھے کہ ابن اشد ان کو ابن زیاد جیسے ذلیل شخص سے بچا نہیں سکتا، لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، تو وہ ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ جب امان کا حال معلوم ہوا تو ابن اشد کو سخت ڈانٹا کہ تم نے اسے امان کیوں دینے کا وعدہ کیا ہے، اور اس کے وعدے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، حالانکہ عربوں میں یہ ہوتا تھا نا کہ آدمی امان دے دیتا تھا تو اس کی پرواہ کی جاتی تھی کہ اس کو اس معزز آدمی نے امان دے دیا، جس طرح میں نے آپ کو ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ ابو سفیان کو حضرت عباس نے امان دے دی تھی، علی اور عمر اسے قتل کرنا چاہتے تھے رضی اللہ، لیکن عباس نے کہا اور پیغمبر نے کہا کہ اسے عباس نے امان دے دی، اس لیے اسے آپ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ ابن اشد کو اس نے سخت ڈانٹا اور اس کے وعدے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اب آپ نے ابن اشد سے کہا میری جان بچانا تمہارے بس کا کام نہیں ہے، تمہارے بس میں نہیں ہے، لیکن تم میرے قتل کی اطلاع حضرت حسین کو دے دینا اور انہیں میری طرف سے کہنا کہ وہ جہاں پہنچ چکے ہیں وہیں سے واپس چلے جائیں۔ اہل کوفہ کا ہرگز اعتبار نہ کریں۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد ابن اشد نے ان کی وصیت کو پورا کیا اور حضرت حسین کی طرف اپنا قاصد روانہ کیا۔ حضرت حسین مکہ سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔
مسلم بن عقیل کا خط ملنے پر حضرت حسین سفر کی تیاری میں مصروف ہو گئے تھے۔ آپ کے احباب اور خیر خواہوں کو جب معلوم ہوا تو سخت مضطرب ہوئے، سخت تشویش زدہ ہوئے، اور اہل کوفہ کی غداری اور بنی امیہ کی سخت گیر قوتوں سے واقف تھے۔ سب نے اس سفر کی مخالفت کی۔ سب سے پہلے عبد الرحمن بن حارث نے آ کر کہا کہ آپ کا کوفہ کا ارادہ آپ کو کینسل کر دینا چاہیے۔ وہاں عبداللہ بن زیاد جیسا حکم ہے جس کے پاس خزانہ اور فوج ہے، اہل کوفہ بزدل اور لالچی ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہی لوگ آپ کے خلاف لڑیں گے جنہوں نے آپ کو دعوت دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ آپ اصول امارت کے لیے مکہ سے باہر نہ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالی نے دنیا اور آخرت میں سے ایک کے اختیار کرنے کی اجازت دی تھی۔ حضور نے اللہ ہی کے پاس جانا بہتر سمجھا۔ آپ نے آخرتی کو اختیار کیا۔ آپ بھی خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، اپنے دامن کو دنیا کی آلائش سے آلودہ نہ ہونے دیں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی عبداللہ بن عمر کے آنسو نکل آئے۔ عبداللہ بن عمر زہد اور تقوی میں اپنے وقت کے سب سے بڑے آدمی تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی آپ کو مکہ چھوڑنے سے روکا، مگر سب سے زیادہ جوش حضرت عبداللہ بن عباس نے ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا آپ ایسے لوگوں میں جا رہے ہیں جن نے آپ کو بے دست و پا کر دیا ہے۔ اگر انہوں نے دشمن کو نکال دیا ہے اور ملک پر قبضہ کر دیا ہے تو آپ بڑی خوشی سے تشریف لے جائیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا اور اموی حاکم بدستور ان کی گردن دبائے بیٹھا ہے تو آپ کو بلانا جنگ کی طرف بلانا ہے۔ جب روانگی کا وقت قریب آیا تو ابن عباس دوڑ پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس دوڑ آئے اور کہا کہ اے ابن ہم، اے میرے چچا کے بیٹے، میں خاموش رہنا چاہتا ہوں مگر خاموش نہیں رہا جاتا۔ میں اس راہ میں آپ کی ہلاکت اور بربادی دیکھ رہا ہوں۔ عراق والے دغاباز ہیں، ان کے قریب بھی نہ جائیے، یہیں قیام کیجیے کیونکہ حجاز میں آپ سے بڑا کوئی نہیں۔ اگر عراقی آپ کو بلاتے ہیں تو ان سے کہیے کہ پہلے مخالفین کو اپنے صوبے سے نکال دیں، اپنے علاقے سے نکال دیں۔ اگر آپ حجاز سے جانا ہی چاہتے ہیں تو یمن چلے جائیے، وہاں قلعے اور دشوار گزار پہاڑ ہیں، ملک کشادہ ہے، آبادی عموماً آپ کے والد کی خیر خواہ ہے، وہاں آپ ان لوگوں کی دسترس سے باہر ہوں گے۔ خطوں اور قاصدوں کے ذریعے اپنی دعوت پھیلائیے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اس طرح آپ کامیاب ہو جائیں گے اگر آپ یمن جائیں گے تو۔ حضرت حسین نے فرمایا اے ابن ہم، اے میرے چچا کے بیٹے، میں جانتا ہوں کہ تم میرے خیر خواہ ہو لیکن میں عزم کر چکا ہوں۔ یعنی یہ تقدیر، ان کی تقدیر میں لکھا جا چکا تھا کہ آپ نے کوفہ کی طرف کوچ کرنا ہے، حالانکہ وہ خود بہت سمجھدار تھے۔ اس پر ابن عباس نے کہا آپ نہیں مانتے تھے، عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیے، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ ان کی آنکھوں کے سامنے اس طرح قتل کر دیے جائیں گے جس طرح عثمان کو ان کے خاندان کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد ابن عباس نے جوش میں کہا کہ اگر مجھے یقین ہوتا کہ آپ کے بال پکڑ دینے سے آپ رک جائیں گے، یہ عربی کے محاورے ہیں، یعنی میں آپ کے پیشانی کے بال پکڑوں گا۔ جب غصہ ہوتے تھے نا لوگ تو پیشانی کے بال پکڑتے تھے، جس طرح داڑھی پکڑ دیتے تھے، جس طرح حضرت موسیٰ کو حضرت ہارون نے کہا کہ اے میرے ماں کے بیٹے، میرے پیشانی کے بال، میری داڑھی نہ پکڑو اور مجھے ان لوگوں کے سامنے بے عزت نہ کرو۔ اسی طرح آپ نے کہا ابن عباس نے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ کے بال پکڑنے سے میں آپ کو پیشانی کے بال آپ منع ہو جائیں گے تو ایسا ضرور کرتا، مگر حضرت حسین اپنے عزم صمیم پر جمے رہے۔ آخر ذی الحج 60 ہجری کو آپ مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے۔ تھوڑی دور گئے تھے کہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر کے خط موصول ہوا۔ عبداللہ بن جعفر کا، حضرت جعفر رضی اللہ کے بیٹے کا، جو کہ انہوں نے مدینہ سے اپنے لڑکوں ہون اور محمد کے ہاتھوں روانہ کیا تھا۔ اس میں لکھا تھا میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ خط دیکھتے ہی اپنے رائے سے باز آ جائیں، اس راہ میں آپ کے لیے ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کے لیے بربادی۔ اگر آپ شہید ہو گئے تو زمین کا نور بجھ جائے گا۔ اس وقت آپ بھی ہدایت کا نشان اور ارباب ایمان کی امیدوں کا مرکز ہیں۔ سفر میں جلدی نہ کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی ابن جعفر نے والی مدینہ کی طرف سے امان کا پروانہ آپ کی خدمت میں ارسال کیا۔
مگر آپ کو اموی حاکم کی امان کا اعتبار نہیں تھا، نہ آپ کو اس کی ضرورت تھی۔ آپ نے ہون اور محمد کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کے لڑکوں ہون اور محمد کو بھی اپنے ساتھ لے لیا اور سفر جاری رکھا۔ اموی دور کے مشہور شاعر فرزوق، جو کہ اہل بیت میں مشہور تھے، آپ کو صفاح کے مقام پر ملے۔ آپ نے اس سے اہل کوفہ کا حال پوچھا تو اس نے جواب دیا، اپنا تاریخی فکرہ کہا، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ جب یہ قافلہ مقام سالبہ کے مقام پر پہنچا تو آپ کو اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل اور ہانی بن حروہ، جن کے گھر پناہ لی تھی، ابن زیاد نے اعلانیہ قتل کر دیا اور کسی کے کان پر جوں تک نہ رنگی، یعنی کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ جن لوگوں نے آپ کے خطوط لکھے تھے ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آپ کو اس خبر سے بہت ملال ہوا۔ بعض خیر خواہوں نے کہا کہ اب بھی وقت ہے، یہیں سے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ اس پر آپ خاموش ہو گئے اور واپسی پر غور کرنے لگے، لیکن مسلم بن عقیل کے عزیزوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کا انتقام لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر آپ نے واپسی کا خیال چھوڑ دیا اور پیش قدمی جاری رکھی۔ اس دوران میں بہت سے بدوی قبائل ارد گرد کے جو تھے وہ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ نواسۂ حسین ہیں اور ان کو فتح ہوگی اور ہمیں مال غنیمت ملے گا، لیکن جب آپ نے ان سے حقیقت حال بیان کی تو واپس ہو گئے، اور وہی لوگ آپ کے ساتھ رہے جو کہ وہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ حر بن یزید کی آمد۔ ابن زیاد کو مدینہ کی طرف سے حضرت حسین کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی اور اس نے ہر قسم کی حفاظتی تدابیر اختیار کر لی تھی۔ چنانچہ اس نے حضرت امام حسین جب مقام ذی حشم پہنچے تو ابن زیاد کی طرف سے حر بن یزید تمیمی 1000 فوج کے ساتھ نمودار ہوا۔ اسے حکم تھا کہ آپ کے ساتھ لگا رہے اور آپ کو ابن زیاد کے سامنے پیش کرے، یعنی ان کے سامنے پیش ہونے پر آپ کو مجبور کر دے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ تمہاری ہی دعوت پر میں یہاں آیا ہوں، اگر تم میری آمد سے ناخوش ہو تو میں اب بھی واپس چلا جاتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے وہ تھیلا منگوایا جس میں اہل کوفہ کے خطوط تھے اور حر کے سامنے ان کو انڈیل دیا، اس کو ڈیر کر دیا اس تھیلے کو، لیکن حر نے کہا کہ میں ہر حالت میں امیر کی حکم کی تعمیل کروں گا، میں آپ کو واپس جانے دوں گا، نہ آپ کو واپس جانے دوں گا، نہ آپ کو اس حالت میں کوفے کا رخ کر سکتے ہیں آپ، یعنی آپ بیعت کریں۔ سمپل بات ہی تھی کہ آپ بیعت کریں اور میں اس کو اطلاع دوں کہ بیعت کر دی۔ اس پر حضرت حسین اور حر میں تلخ کلامی ہوئی، لیکن اس نے آپ کے مرتبے کا پاس رکھا اور کہا کہ بہتر ہے کہ آپ مدینہ اور کوفہ کے رستوں کو چھوڑ کر کہ نہ مدینہ جائیں نہ کوفہ جائیں، کوئی تیسرا راستہ اختیار کر لیں اور یزید سے خود خط و کتابت کریں تاکہ میں اس آزمائش سے بچ جاؤں۔ آپ نے اس رائے کو پسند فرمایا اور بیضہ کے مقام پر ایک خطبہ دیا جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے قریبی ہونے پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنے سفر کے متعلق آپ نے ان کو مطلع فرمایا۔ آپ کے راستے میں خطبات تھے جو کہ بڑے مشہور ہیں، تاریخ کے خطبات ہیں۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی ایسے حاکم کو دیکھے جو ظلم کرتا ہے، خدا کی قائم کردہ حدیں توڑتا ہے، سنت نبوی کی مخالفت کرتا ہے، خدا کے بندوں پر گناہ اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے، اور یہ دیکھنے پر بھی نہ تو اپنے فعل سے اس کی مخالفت کرے اور نہ اپنے قول سے، سو ایسے آدمی کو اچھا ٹھکانہ نہیں بخشا جائے گا۔ دیکھو، یہ لوگ شیطان کے پیروکار بن گئے ہیں اور رحمان سے سرکش ہو گئے ہیں۔ فساد ظاہر ہے، حدود الہی معطل ہیں، مال غنیمت پر ناجائز قبضہ ہے، خدا کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اس لیے مجھ کو غیرت آنے کا زیادہ حق ہے اگر تم میری بیعت پر قائم رہو، اور اس میں تمہارے لیے رائے ہدایت ہے، کیونکہ میں حسین ابن علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں، لیکن اگر تم بے وفائی کرو تو تم سے بعید نہیں، کیونکہ تم میرے
باپ، بھائی اور امزاد مسلم سے ایسا کر چکے ہو، یعنی تم علی رضی اللہ سے، حسن رضی اللہ سے اور مسلم بن عقیل سے ایسا کر چکے ہو، لیکن یاد رکھو تم نے اپنا ہی نقصان کیا اور اپنی قسمت بگاڑ دی۔ اس سے کچھ آگے آپ کو ترماح بن حدی ملے، قبیلہ حدی کے سردار، حدی بن حاتم، مشہور شخصیت تھی عرب میں، حاتم کی سخی تھی، ترماح بن حدی، ان کا بیٹے کا نام حدی تھا اور یہ ترماح بن حدی تھے۔ ترماح بن حدی ملے جو کوفہ سے آ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے کوفہ میں لوگوں کو بڑا ہجوم دیکھا ہے جو کہ آپ کے مقابلے کے لیے تیار ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو آجا کے پہاڑ میں اتار دوں گا اور قبیلہ تے حاتم تائی کے قبیلہ تے کے 20,000 بہادر تلواریں لیے آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، مگر آپ نے شکریہ کے ساتھ انہیں ٹال دیا، یعنی آپ کے پاس چانسز تھے کہ اسکیپ کر جائیں، دوسرا راستہ اختیار کریں۔ کربلا میں ورود، کربلا میں آپ کا وارد ہونا، 2 محرم 61 ہجری کو آپ کو کربلا کے میدان میں آپ خیمہ زن ہو گئے۔ اس میدان میں اور دریا فرات کے درمیان ایک پہاڑی آئل تھی، حمرو بن سعد بن ابی وقاص بھی اسی دوران یعنی 3 محرم، حمرو بن سعد بن ابی وقاص، یہ نام یاد رکھیں، یہ مشہور صحابی، حشرہ مبشرہ پیغمبر کے ماموں سعد بن ابی وقاص کا لڑکا تھا، حمرو بن سعد بن ابی وقاص نے جنگ احد میں پہلا تیر چلا کر پیغمبر کے حکم سے جنگ شروع کی تھی، اور اس بدبخت نے پہلا تیر چلا کر لشکر حسین پر جنگ کا آغاز کیا تھا۔ 4,000 کا لشکر کے ساتھ وہ کربلا میں پہنچ گیا۔ یہ شخص حضرت حسین کے قریبی عزیزوں میں سے تھا، اس لیے آپ کے مقابلے میں آتے ہوئے سے پسو پیش تھا، لیکن ابن زیاد نے سے صوبہ رے کی حکومت کا وعدہ کیا تھا، یعنی تم انہیں قتل کرو یا انہیں گرفتار کر کے لاؤ، میری بیعت کے لیے تمہیں ایک صوبے کا حکمران بنا دیا جائے گا۔ اس لیے ضمیر کی آواز کے خلاف اس کام پر آمادہ ہوا۔ حضرت حسین کو جب ابن سعد کی آمد کی خبر ہوئی تو آپ نے سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس ملاقات میں آپ نے 3 شرطیں پیش کی کہ مجھے واپس جانے کی اجازت دی جائے، نمبر 1، مجھے یزید سے خود معاملات طے کرنے کی اجازت دی جائے دمشق جانے کی، اور تیسرا، مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر بھیج دیا جائے تاکہ باقی لائف میں جہاد میں صرف کروں۔ یہ شرائط بڑی معقول تھیں، ابن سعد بھی بڑا خوش ہوا، لیکن اس نے ابن زیاد حاکم کوفہ کو خط لکھا، وہاں پر اس کے ساتھ ایک بدبخت بیٹھا تھا، شمر ذی الجوشن، اس نے سخت مخالفت کی۔ ابن زیاد بھی کنونس ہوتا ہوا نظر آیا، لیکن شمر ذی الجوشن نے سخت مخالفت کی اور کہا کہ حسین اس وقت قابو میں آ چکے ہیں، بہتر ہے کہ اب انہیں بچ کر نہ نکلنے دیا جائے، یعنی اس کے بعد کسی طرف وہ نکل گئے تو ان کا مرتبہ ایسا ہے، لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں گے، بہت بڑا لشکر ہوگا اور پھر ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بدقسمتی سے ابن زیاد کو یہ رائے پسند آ گئی، اس نے جواب میں لکھا کہ حسین اپنے آپ کو بما ساتھیوں کے ہمارے حوالے کر دیں تو خیر ہے، ورنہ جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ابن زیاد نے نہ صرف ان معقول شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا بلکہ آل رسول کا پانی بند کرنے کا سختی سے حکم دے دیا۔ چنانچہ ابن سعد نے 500 آدمی گھاٹ کی حفاظت پر متعین کر دیے۔ اس پر آپ کے سوتیلے بھائی حضرت حسین کے سوتیلے بھائی حضرت عباس 50 ساتھیوں کے ہمراہ گئے اور مقابلہ کر کے پانی کی مشکیں بھر کے لے آئے۔ ابن سعد مصالحت کی کوشش میں لڑائی کو مسلسل ٹال رہا تھا، کیونکہ اس کا بھی یہ خیال تھا کہ قیامت تک میں لعنت زدہ ہو جاؤں گا۔ ابن زیاد کو جب اس کا احساس ہوا تو اس نے 9 محرم کو ابن سعد کو ایک تادیز آمیز دھمکی آمیز خط لکھا کہ اگر میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ حسین کو بچاؤ، دیکھو میرا حکم صاف ہے، اگر وہ اپنے آپ کو حوالے کر دیں تو صحیح سالم میرے پاس بھیج دو، اگر انکار کر دیں تو خون بہاؤ، لاش بگاڑ دو، کیونکہ وہ باغی ہیں اور جماعت سے نکل گئے ہیں۔ اس خط کے ساتھ ہی اس نے شمر ذی الجوشن کو بلا کر بھیج دیا کہ اگر ابن سعد اس حکم کی تعمیل میں ذرا بھی تعمل کرے تو اسے معزول کر کے فوج کی کمان اس کے ہاتھ سے لے لے، یعنی شمر ذی الجوشن خود وہ بن جائے سپہ سالار اس فوج کا، 4,000 فوج کا۔
شمر کی آمد پر ابن سعد کو اپنے منصب کی فکر ہوئی اور وہ اسی وقت جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ شمر ذوالجوشن کی پھپھی جو تھی وہ حضرت علی کی زوجیت میں تھی، تو ان سے ان کے لڑکے تھے، یعنی وہاں پر جو حسینی لشکر کے ساتھ تھے وہ عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان، ان کے لیے اس نے ابن زیاد سے امان کا پروانہ لے آیا اور ان کو بتایا کہ آپ کو امان ہے، اس لیے آپ اس لشکر سے آزاد ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ہمیں امان دیتے ہو اور نواسہ رسول کے خلاف تم جنگ کرتے ہو، یہ کیسی امان ہے؟ ہم تم پر لعنت بھیجتے ہیں اور اس امان پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ المیہ کربلا 10 محرم 61 ستمبر 680 ہجری عیسوی۔ معاملہ کی نزاکت کے پیش نظر حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ دشمن صرف میری جان لینا چاہتا ہے، اس لیے جو آدمی جانا چاہتا ہے وہ رات کی تاریکی میں چلا جائے۔ مگر سب نے پرجوش انداز میں جان ساری کا اظہار کیا۔ آپ ساری رات عبادت میں مصروف رہے۔ اگلے دن صبح 10 محرم 61 ہجری جمعہ کے دن ابن سعد اپنی 4000 فوج لے کر میدان میں سفارہ ہوا۔ آپ بھی 72 جان نثاروں کو لے کر نکلے، ان میں 32 سوار اور 40 پیدل تھے۔ لڑائی سے پہلے آپ نے دعا مانگی، پھر اونٹنی پر سوار ہو کر دشمن کی صفوں کے قریب گئے اور خطبہ دیا۔ لوگوں میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے نصیحت کر لینے دو، اپنی آمد کی وجہ کہہ دینے دو۔ اگر تم اسے قبول کر لو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو یہ تمہارے لیے خوش نصیبی کا باعث ہوگا، لیکن اگر تم انکار کر دو تو پھر مجھے کسی بات کا بھی انکار نہیں، تم ایک ہی مجھ پر ٹوٹ پڑو، ذرا بھی مہلت نہ دو۔ میرا اعتماد ہر حالت میں صرف پروردگار عالم پر ہے جو نیکوکاروں کا حامی ہے۔ یہ الفاظ اہل بیت کے خیموں تک پہنچ رہے تھے۔ انہیں سن کر عورتیں بے اختیار رونے لگیں۔ آؤ بکا کی صدا بلند ہوئی۔ آپ نے فوراً عباس بن علی کو کہا کہ انہیں خاموش کرائیں کیونکہ ابھی انہیں بہت رونا ہے۔ اب آپ کو ابن عباس کی وہ نصیحت یاد آئی جبکہ انہوں نے بچوں اور عورتوں کو ساتھ لے جانے سے منع کیا تھا۔ چنانچہ بے اختیار آپ کے منہ سے نکلا کہ اللہ ابن عباس کی عمر دراز کرے۔ اس کے بعد خطبہ جاری رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا، لوگو میں کون ہوں؟ خوب غور کرو، کیا تمہارے لیے میرا قتل جائز ہے؟ کیا میں تمہاری نبی کی لڑکی کا بیٹا اور اس کے امزاد علی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور قول نہیں سنا کہ آپ مجھے اور میرے بھائی کو جنت میں نوجوانوں کا سردار کہا کرتے تھے؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے، اور ضرور سچا ہے کیونکہ واللہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو بتاؤ تمہیں برہنہ تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے؟ اگر تم میری بات پر یقین نہیں کرتے تو ایسے صحابہ موجود ہیں جن سے تصدیق کر سکتے ہو۔ یہاں آپ نے کئی صحابہ کے نام دیے، وہ تمہیں بتائیں گے۔ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا یا نہیں؟ کیا یہ بات بھی تمہیں میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی؟ میں تمہارے نبی کا بلا واسطہ نواسا ہوں۔ کیا تم اس لیے مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو کہ میں نے کسی کی جان دی ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کا مال چھینا ہے؟ کہو میرا قصور کیا ہے؟ سب لوگ خاموش رہے تو آپ نے ان رؤسائے کوفہ کے نام دیے جنہوں نے آپ کو خطوط لکھے تھے۔ اس پر وہ لوگ بول اٹھے، ہم نے کوئی خط نہیں لکھا۔ انہوں نے اپنا مطالبہ دہرایا کہ آپ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں، مگر آپ نے فرمایا کہ مجھے ذلت گوارا نہیں۔ اس مرحلے پر حر بن یزید اپنے لشکر سے علادہ ہو کر حضرت حسین سے مل گیا۔ وہی حر بن یزید جو 1000 لشکر کے ساتھ بھیجا گیا تھا کہ انہیں کسی جگہ پر ٹک کر نہیں رہنے دینا، ان کے ساتھ لگے رہو اور انہیں کسی طریقے سے ادھر کوفہ کے لیے لے آؤ۔ تو وہ حر بن یزید اس نے اپنے آپ پر ندامت کا اظہار کیا اور آپ سے مل گیا اور کہا کہ میں وہ بدبخت ہوں جس نے آپ کو لوٹنے سے روکا۔ میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ آپ کی شرطیں منظور نہ کریں گے اور اس حد تک پہنچ جائیں گے۔ میں اپنے افعال کی تلافی کے لیے آیا ہوں۔ اس پر حضرت امام حسین بہت خوش ہوئے اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ اب لڑائی کا آغاز ہوا۔ ابتدا میں مبارزہ طلبی ہوئی، یعنی انفرادی جنگ ہوئی جس میں عراقیوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اس پر ابن سعد نے عام حملے کا حکم دیا۔ حضرت حسین کے ساتھیوں نے بڑی جان نثاری کا ثبوت دے دیا۔ انہوں نے اپنی موجودگی میں آپ کے خاندان کے افراد کو میدان میں آنے نہیں دیا، یہاں تک کہ زہر تک سب شہید ہو گئے، تمام کے تمام۔
اب خاندان نبوت کی باری تھی۔ سب سے پہلے آپ کے صاحبزادے علی اکبر میدان میں آئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ آپ نے اس کی لاش اٹھا کے خیمے کے پاس رکھ دی۔ اس کے بعد بنو ہاشم کے دوسرے افراد یکے بعد دیگر شہادت سے ہمکنار ہوئے۔ ان میں حضرت عقیل کے خاندان سے محمد عبداللہ، عبد الرحمن، جعفر، حضرت جعفر کی اولاد میں سے محمد ہون، امام حسن کی اولاد سے قاسم، ابو بکر، عبداللہ، حضرت حسین کے لڑکوں میں سے علی، عبداللہ اور آپ کے سوتیلے بھائیوں میں عباس، عبداللہ، عثمان، محمد، ابو بکر کے اسماء گرام قابل ذکر ہیں۔ اس دوران آپ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، نومولود کو آپ کے سامنے لایا گیا اور آپ اس کی کان میں اذان دینے لگے۔ اچانک ایک تیر آیا اور بچے کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ میں معذرت کرتا ہوں کہ یہ بیان کرنا بہت مشکل ہے، میں ٹرائی کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں۔ ایک تیر بچے کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ بچے کی روح اس وقت پرواز کر کے بے کرے صبر و تحمل نے، یعنی حضرت حسین نے تیر بچے کے حلق سے نکالا، خون سے چلو بھرا اور اس کے جسم پر ملتے ہوئے فرمایا، واللہ تو خدا کی نظر میں حضرت صالح کی اونٹنی سے زیادہ عزیز ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی نظر میں حضرت صالح سے زیادہ افضل ہے۔ الہی اگر تو نے ہم سے اپنی نصرت روک لی ہے تو وہی کر جس میں بہتری۔ سب سے پہلے حسین کی، سب کے بعد حسین کی باری تھی۔ آپ تنہا میدان میں کھڑے تھے۔ بے پناہ مصائب کے باوجود آپ نے نہایت حوصلہ مندی سے تلوار چلانا شروع کی، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو گئے۔ اب آپ کو شدت کی پیاس لگی، فرات کی طرف جانے کا ارادہ کیا، مگر دشمن کب جانے دیتا تھا۔ اچانک ایک تیر آیا اور آپ کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ آپ نے تیر کھینچ دیا اور واپس لوٹایا۔ اب آپ بالکل نڈال ہو چکے تھے۔ دشمن نے ہر طرف سے نرغے میں لے لیا۔ اگر وہ چاہتا تو بہت پہلے آپ کو شہید کر سکتا تھا، لیکن کوئی بدبخت یہ گناہ اپنے سر مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ آخر شمر نے لوگوں کو ابھارا۔ شمر ذل جوشن، تاریخ کا ذلیل ترین آدمی، اور چند ساتھیوں کے ہمراہ حملہ کر دیا۔ شانے پر تلواریں ٹوٹ پڑی، ساتھ ہی سنان بن انس نے نیزہ مارا۔ آپ لڑکھڑا کر گر پڑے، پھر اسی بدبخت نے آپ کا سر کاٹ دیا۔ اس کے بعد ابن زیاد کے حکم کی تعمیل میں لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، 10 گھوڑے دوڑائے گئے ان مقدس لوگوں کی لاشوں پر، اور نعش مبارک کو روم ڈالا گیا۔ بدتر کٹے ہوئے سر ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ یہ خاندان حسین خاندان حسین کی ایک المناک داستان ہے۔ اس کے بعد آپ کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ آپ کے ہونٹوں پر چھڑی مارتا تھا اور طنز کرتا تھا۔ وہاں پر ایک صحابی موجود تھے، سلیمان بن سرون نے کہا کہ ان ہونٹوں پر، واللہ ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے میں نے پیغمبر کو دیکھا، تم کتنے بدبخت ہو کہ ان کے ہونٹوں پر چھڑی مار رہے۔ اس کے بعد یہ قافلہ دمشق میں
یزید بن معاویہ کے پاس روانہ کیا گیا۔ رات کو انہیں ملنے کی اجازت نہ ملی، کیونکہ یزید اس زمانے کا ناجائز جو خلیفہ تھا، ایک بڑا آدمی تھا، سویا ہوا تھا۔ جب لوگوں کو خبر ملی کہ قیدیوں کی ایک بہت بڑی جماعت آئی ہے جس میں عورتیں اور بچے، تو دمشق کے لوگوں نے آپ کے لیے کپڑے اور کھانا لایا۔ حضرت زینب نے کہا کہ ہم پر صدقہ اور خیرات حرام ہیں، جس پر لوگوں کو خیال پیدا ہوا کہ یہ کوئی اسپیشل قیدی ہے۔ میڈیا نہیں تھا اس زمانے میں، خبریں نہیں پہنچتی تھی۔ دوسرے دن آپ کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ یزید کے ساتھ وہاں پر 70 سے زیادہ قبائلی سردار موجود تھے۔ حضرت زینب کی وہ تقریر جو کہ یزید کے دربار میں ہوئی، اس نے میڈیا کا کردار ادا کیا۔ ہر طرف ایک شور مچا اور لوگوں نے قاصد بھیجے کہ حسین شہید کر دیے گئے اور اہل بیت شہید کر دیے گئے۔ زینب کی یہ اسپیچ ایسی تھی کہ کوئی مرد بھی نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے یزید کو کہا کہ تم اس سے زیادہ ظلم کر ہی نہیں سکتے، اس سے زیادہ تم کیا کر سکتے ہو؟ یزید کی طرف جب اس کے سرداروں نے اہل دربار نے گھر کر دیکھا تو آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے اندرونی خانہ چلا گیا، اپنے حرم میں چلا گیا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یزید کے خاندان نے، چونکہ یہ قرابت دار تھے، لوگ ان کو جانتے تھے، ان عورتوں کے، اہل بیت کی عورتوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، اور اپنے زیورات تک ان لوگوں نے ان کے سلوک سے متاثر ہو کر اپنے زیورات تک ان کے حوالے کر دیے۔ لیکن بہرحال یزید کی اس ظلم پر کبھی اس کو خراج تحسین پیش 3 سال یزید کی حکومت تھی، 3 سال چند ماہ۔ اس میں کربلا کا واقعہ ہوا، اس میں اہل مدینہ پر لشکر کشی ہوئی، جس میں 5,000 بعض روایتوں کے مطابق 5,000 سے بھی زیادہ صحابہ زادیاں یزید کے لشکر سے حاملہ ہوئیں، یعنی ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں۔ اہل مسجد 3 دن تک مسجد نبوی بند رہی، وہاں پر گھوڑے باندھے گئے، اور ادھر حجاز میں حرم کعبہ پر، کیونکہ عبداللہ بن زبیر وہاں پر تھے، حرم کعبہ پر سنگ باری کی گئی۔ تو اس بدبخت شخص کے 3 سال اور چند ماہ کے اس دور حکومت میں 3 بڑے حادثات رونما ہوئے، جن کو ہمیشہ اہل اسلام اور معزز دوسرے جو لوگ سمجھتے ہیں کرسچینٹی کے اور جیوڈزم کے بھی اور دوسرے مذاہب کو بھی، انہوں نے بھی ہمیشہ اس کی مذمت کی۔ راستے میں جب حسین کے سر کو نیزے پر لایا جا رہا تھا تو عیسائی راہب ملا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ یہ شخص تو مجھے بڑا معزز آدمی کا سر نظر آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ حسین بن علی ہیں، وہ پیغمبر اسلام کے نواسے ہیں، کہ مجھے ان کا سر دو تاکہ میں اس سے خون صاف کروں، اسے بہترین کپڑے میں لپیٹوں۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تم کیسی امت ہو پیغمبر کی؟ تو اس پر میری اس بک میں سے ایک قطعہ ہے معمولی سا۔ ہم میں کیا ایسی جرت ہے یا ایسی قابلیت ہے کہ ہم حسین کی اور اہل بیت کی شان بیان کریں؟ تو یہ اس تاریخی واقعے کے پس منظر میں ہے کہ جب جبریل آئے پیغمبر کے پاس تو انہوں نے حسین کو، بچے تھے، اپنی گود میں اٹھایا تھا، تو انہوں نے کہا جبریل نے کہ حسین کو آپ نے گود میں اٹھائے ہوئے، آپ اس سے پیار کرتے ہیں، یہ فرات کے کنارے سخت بے دردی سے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ جب تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کیوں رو رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ کہا۔ تو اس پر میں نے میری کتاب میں پایا جاتا ہے کہ جبریل جو آئے پیغمبر کے پاس تو بیان کیا انہوں نے جو حال کربلا، پیغمبر بھی رو پڑے غم حسین سے، تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ روتے ہو کیوں میاں؟ کیونکہ جب علی نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، مسلم امام احمد کی صفحہ 85 پر یہ حدیث ہے۔ اس کے علاوہ مسلم امام احمد کی 2165 نمبر کی حدیث ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں
کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. پیغمبر کے متعلق خواب جھوٹا نہیں ہوتا ہے کہ آپ سخت پریشان ہیں، آپ کا چہرہ گردآلود ہے، باغ بکھرے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا خواب میں کہ اللہ کے پیغمبر آپ کی یہ حالت کیوں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھتے نہیں ہوں کہ حسین کا خون چند رہا ہوں. ان کے ہاتھ میں شیشی تھی. یہ خواب تھا. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کر لیا اور پتہ بعد میں یہ چلا، میں نے آپ کو کہا میڈیا نہیں تھا، کہ بالکل اسی دن حسین اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے. پیغمبر کو جو شخص خواب میں دیکھتا ہے وہ خواب جھوٹا نہیں ہوتا. وہ خواب کی ایک تمثیل ہو سکتی ہے، ایگزیکٹ نہیں ہو سکتا، لیکن جھوٹا نہیں ہوتا. تو ناظرین، میں آپ کو کیا کہوں کہ اس کو آپ پسند کریں. اس کو تو ہر آدمی پسند کرے گا جو ایماندار ہے، جو مسلم ہے، جو مسلم نہیں ہے وہ بھی. تو اپنی توفیق کے مطابق یہ بیانیہ میں نے دیا ہے. اس سے لمبا بیانیہ میں دے نہیں سکتا. آپ سے معافی کا طلب. شکریہ، مہربانی.